جیسے قرآن پاک میں الیوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن ہر امام کو، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، کل اناس بامامہم، ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا کہ تم کس کے طریقے پر تھے، تم کس کے طریقے پر تھے، تم کس کے طریقے پر تھے، جس کے طریقے پر تھے اس کو لے کے آؤ۔ تو جو جس کے طریقے پر ہوگا اس کے گروہ میں وہ کھڑا ہوگا۔ آج دیکھ لیں کہ کوئی کس کے طریقے پر ہے، جس کے طریقے پر ہم زندگی گزارتے ہیں، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، اسی کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمیں مجتہدین کے تو کھاتے میں جو ہوگا وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو اس کے تو پروٹوکول ہوگا نا۔ لیکن یہ مجھے بتائیے کہ کیا ہم مسجد کے امام کو اپنا امام مانتے ہیں زندگی میں؟ نماز کی حد تک، نماز کی حد تک وہ تو ہمیں عید کی نماز نہیں پڑھنی آتی خود، ورنہ تو ہم بولے ارے یار یہ تو مشکل بھی نہیں ہے، اپن خود پڑھ لیتے۔ اگر یہ تھوڑی چھوٹ مل جائے کرے یا چھوٹ مل جاتی کہ نماز وغیرہ اتنی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، تو پھر تو مسجد ہی کوئی نہیں جاتا، پھر تو ختم ہی ہو گئی بات، پھر کہاں کا امام۔ اور اگر نکاح کی حاجت نہ ہوتی تو قاضی صاحب کی بھی سے بھی جان چھوٹ گئی، چھوٹ جاتی لوگوں کی۔ دو باتوں میں ہمیں حاجت ہے، بلکہ تین باتوں میں۔ نماز جنازہ وہ نہیں آتی پڑھنی خود سے، تو کہتے ہیں یار اس میں تو امام صاحب ہونے چاہیے یار کم سے کم۔ اور ایک نکاح کا نہیں ان کو پتہ پورے معاملات، تو کہتے ہیں یار 6 کلمے نہیں آتے ہمیں، چلو ہم سب پڑھا دیں گے۔ تیسرا یہ کہ 5 وقت کی نماز یا عید کی نماز، جمعے کی نماز، بس۔ چوتھی جگہ ہمیں کسی امام کی حاجت ہے؟ کس کو امام مانتے ہیں ہم اپنا؟ امام مانا لیڈر، وہ ہمارا امام ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کے کہنے پہ زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، اپنا لائف سٹائل، اپنے عقائد، نظریات، اعمال، جس کے کہنے پر ہم نے سیٹ کر رکھے ہیں، وہ ہمارا امام ہے۔ 100%، کیا نہیں؟ دنیاوی طور پر ہوتا ہے اور دینی طور پر ہم نہیں۔ ارے دنیا، یہ تو امام تو امام الانبیاء ہے نا ہمارے، تو یہ کون سا ہے ہمارا؟ مجھے بتائیے نا کہ کیا پھر ہر ایک کا الگ الگ امام اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہم ہر اس شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے؟ فرما دیتا کہ ہر نبی کو اس کی امت کے ساتھ کال کریں گے، آ جاؤ۔ یہاں امام سے مراد لیڈر ہے، امام سے مراد جس کو ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ پیشوا مانتے ہیں۔ جو اپنے مرشد کے کہنے پہ چلتا ہے اس کا مرشد ہے۔ نہیں، سیاسی لیڈر کو جس کو اچھا سمجھتا ہے وہ اس کا امام ہو گیا۔ سیاسی لیڈر کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ فرق کہاں ہے قرآن اور حدیث میں، کہاں ہے کہ سیاسی لیڈر الگ ہے؟ دیر آر سم تھنگ ایکسیپشنل، کیا چیز کہاں ہے کہیں؟ آپ کو یہ پورا کوڈ آف لائف ہے نا ہمارا دین، اس میں حکومت سے لے کر اور ہماری خلوت بھی ہے، ہماری تہجد بھی ہے، رات کی تنہائیاں بھی ہیں، اور دن کی جناب ہماری حکومتیں بھی ہیں، تجارتیں بھی ہیں، ہمارا مال کمانا بھی ہے، خرچ کرنا بھی ہے، لوگوں سے تعامل بھی ہے، معاملات بھی ہیں، سب کچھ ہے ہمارا اسی میں ہی ہے، سب دین ہے۔ دنیا کہاں ہے یار؟ دنیا تو کہیں نہیں ہے۔ مطلب کیا چیز دین نہیں ہے مجھے بتائیے آپ، اس پہ تھوڑا غور کریں ہم کہ کیا چیز مسلمان کی، کیا چیز دین نہیں ہے دنیا؟ صرف نوکری کرنا، مال کمانا کیا ہے؟ نہیں، قرآن یعنی جو نا قرآن پاک میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا بینکم اموالکم بالباطل
अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। ये तो दीन में आ गई तिजारत, कुरान में आ गई ना, तो दीन में आ गई। ऐसे ही है। तो तिजारत तो दीन है, दुनिया का है। कि ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से ना लो, हाँ आपस की तिजारत करो रजामंदी से, बाहमी रजामंदी से, क्योंकि एक का माल बगैर किसी की यानी इजाज़त के दूसरे को लेना हराम है। तो अब कैसे लेगा? उसके एवज कुछ देगा, फिर कुछ लेगा, या कर्ज लेगा, उधार लेगा, या उसका कोई काम करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसको। भाई माल के बदले या तो माल है, या माल के बदले सर्विसेज है, और क्या चीज़ है, ठीक है, या फिर उधार है। वो माल के बदले चलो थोड़ा दिन के बाद उसको माल ही वापस करता है ना वो। तो लेन देन सारा ये सब तिजारत है ना, ये दीन है। निकाह क्या है? दुनिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ना, कुरान में फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। ईमान वालों, यानी मोमिनों के लिए ना, ये आगे कुछ वक्फा है। क्या फनकिहू, कि तुम निकाह करो 2 से 3 से 4 से, अगर अदल कर सको तो ठीक है, वरना एक ही काफ़ी है। निकाह क्या हुआ? दीन, क्योंकि कुरान पाक में आ गया ना, तो दीन हो गया। उसी को दीन मानते ना जो कुरान पाक और हदीस में आ जाए। मैं एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं आम सोच की बात कर रहा हूँ कि दीन है ये तो। औलाद की तरबियत ये दीन है, माँ बाप की खिदमत ये दीन है, रिश्तेदारों से ताल्लुकात ये दीन है। तो दुनिया कहाँ है? काफिरों से जिहाद ये दीन है। हुकूमत अन तहकुमू बिल अदल, कि तुम हुकूमत करो अदल के साथ, ये दीन है। ये करोड़ों आवाम जो है सियासी लीडरों के पीछे जाती है, तो क्या ये सब ये इनके इमाम हैं। इमाम है जी। खड़े हो जाएंगे उनके पीछे, फिर जवाब कैसे देंगे? कैसे नहीं खड़े होंगे? क्यों नहीं होंगे खड़े? वोट देते हैं, बैत करते हैं उनसे। वोट माना बैत है। अच्छा, जी भाई, हमने आपको अपना हक दिया कि आप हमारे हक में जाके हमारे बिहाफ पे आप काम करें, आप हमारे नुमाइंदे। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। किस बात का इख्तियार दे रहे हैं आप उसको कि आप हमारे जानो माल और मुल्क कौम के वाली वारिस बना रहे हैं आपको अपना। वोट देना बेअत है। बेहद है तो और क्या है? पर्ची से हो रही है आजकल बेहद। इलेक्शन है ना, इलेक्ट कर रहे हैं ना। पहले हाथ पे हाथ रख के होता था, चाहे तो पर्ची पे डाल के हो जाए, उसमें क्या है। तो हर एक अपने इमाम के साथ आएगा। वो तो हो गए हमारे सियासी इमाम। एक हमारे फिर कई इमाम हो जाएंगे। एक हो गया सियासी, तो फिर उसके अलावा उसको जब सियासी ही सियासत में क्या नहीं है, वोट की हद तक है वो। एक हमें पता है, हमारा हमने वोट दिया, हमें ये ना शऊर ही नहीं ना हमारी कौम को। यही तो सारा मसला है। देयर इज एवरीथिंग रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, समथिंग रॉन्ग नहीं, एवरीथिंग इज रॉन्ग। दाल में काला नहीं है, पूरी काली दाल है। मसला ये है, हम समझते कि ये तो एक छोटी सी बात है, हमने कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया अगर ये कर लिया तो। भाई हमने उसको 25 करोड़ अवाम के जान और माल, इज्जत, आबरू, दीन और ईमान का वाली और वारिस बना दिया। लेकिन अगर हम चले किसी, क्या बाकी बचा इसमें? कुछ भी नहीं बचा, बात से कुछ नहीं बचा, खत्म हो गई बात। हुकूमत, आपकी हुकूमत, किसी मुल्क की हुकूमत हज पे पाबंदी लगा दे, वो जा सकता है कोई हज पे? कहाँ गए थे? जुम्मे पे पाबंदी लगा दे, जुम्मा हो सकता है वहाँ पे? नहीं हो सकता। निकाह पे पाबंदी लगा दे, निकाह कोई कर सकता? कानूनी तौर पे वैलिड ही नहीं होगा। सज़ा दे दे कि जो निकाह करेगा उसको छितर लगेगी। जिस चीज़ में चाहे पाबंदी लगा दे वो,
ہاں وہ حساب کتاب اس پر آئے گا کہ اس نے کیوں لگائی پابندی، اس کی کچھ کرائٹیریا ہے، اس کی لمیٹیشن ہے، حدود ہیں، حاکم شریعت کی بھی کوئی حدود ہیں، وہ اس کو نہیں اگر فالو کرتا. اور فرعون تھا دیکھو، وہ بچے مارتا تھا کہ نہیں مارتا تھا؟ اگر وہ حکمران نہ ہوتا تو کہتا میں تمہارا خدا ہوں. یعنی یہ بڑی بات ہوئی ووٹ دینا. یہ آپ کے پیر صاحب سے بڑی بات ہے. پیر تو آپ کو کیا بولے گا، بیٹا نماز پڑھو، روزہ رکھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا کر لیں گے، نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے، استخارہ کر لیا، وہ آپ کو جواب دے دے گا یار اچھا ہے برا ہے، اور بڑے فیصلے نہیں کرتے. کاروبار کر لوں، یہ کر لو، نہیں کرو. ہاں وہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے نا. ایسے ہی بڑے فیصلے کرتے. بڑے فیصلے کہاں سے کرے گا؟ یہ امامت کبریٰ ہے. Sure. جی یہی شعور تو نہیں ہے ہماری. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ شعور ہی نہیں ہماری قوم کے پاس. جس کو ہم امام کہتے ہیں اس کی 2% کی عزت ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ وہ نوکر ہے. اور جس کو امام نہیں کہتے اس کے پیچھے گاڑی میں اس کو ہاتھ لگا کے بولتے ہیں سیلفی اگر مل جائے تو، اور نسلوں کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں. فلاں وزیر اعظم کے ساتھ میری سیلفی تھی، میں نے ان کی گاڑی کو ہاتھ لگایا تھا، یہ دیکھو ہاتھ لگا ہوا ہے میرا گاڑی پہ. امام نہیں کہیں گے اس کو، حالانکہ اصل امام وہ ہے جس کو آپ کو فالو کر، یو ہیو ٹو فالو. وہ رول میکر ہے، وہ لا میکر ہے، وہ فالو رولز اینڈ لاز. وہ آپ کے سامنے کہتا بھائی یہ قانون کی پابندی سب پہ جو ہے وہ لازم ہے، قانون میں بناؤں گا. تو کس کو فالو کروا رہا ہے وہ؟ قانون کی آڑ میں اپنے آپ کو، اپنی کابینہ کو، اپنے لوگوں کو فالو کروا رہا ہے نا وہ. تو جس کو فالو کیا جائے وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے. آپ امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اور اس کو پڑھنے میں پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. یہ ایک بات ہے. اور اگر آپ حاکم وقت کے خلاف کریں قانون کی، جو اس نے قانون بنایا، آپ بولے میں نہیں مانتا، میں آئین کو نہیں مانتا، آپ غدار ہیں. اگر آپ نے یہ الفاظ بول دیے میں آئین کو نہیں مانتا تو آپ غدار ہو گئے. آرٹیکل 6 لگ جائے گا آپ. چلو بھائی غداری کر رہی ہے، سزائے موت ہے کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا. اگر کوئی کہہ دے بس. تو بڑی امامت کس کی ہوئی؟ آپ لاکھ بولے بادشاہ مسجد کے امام کو آپ کہہ دیں ارے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بھائی یہ صحیح آدمی نہیں ہے. آرٹیکل 6 لگ جائے گا آپ پہ؟ نہیں لگے. آپ اپنے ملک کے قانون کو بول دیں میں اس قانون کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ایک بات ہے، کیا ہو جائے گا؟ آرٹیکل 6 لگ جائے گا، سزائے موت ہے. تو اپنی اپنی تیاری کر کے ہم نے سب جانا ہے کہ ہمارا امام کون ہے. کیوں کہ میدان محشر میں امام کے ساتھ ہی بلایا جائے گا کہ آؤ بھائی اپنے امام کے ساتھ آؤ، اور اپنے امام کے اعمال کا تم بھی نتیجہ بھگتو. تھوڑا سا حصہ بقدر جزتا. تم نے 1 ووٹ دیا تھا، اس کو کتنے ووٹوں کی ضرورت تھی پاور میں آنے کے لیے؟ مثال کے طور پہ 10 لاکھ ووٹوں کی یا 10 کروڑ لوگوں کی ضرورت تھی. تو اس نے جو کیا ہے، جو قابل سزا باتیں ان کی بات کر رہا ہوں، اس سزا کے 10 کروڑ حصے کر لو، ایک حساب کے حصے میں آ جائے گا. یہ لو بھائی، دیٹس اٹ. سب سے سارے فیصلوں کی ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی. وائی ناٹ؟ بتائیں مجھے کیوں نہیں؟ آپ نے بولا ہے نا اس کو امپاور کس نے کیا اس کو؟ آپ راضی تھے؟ جیسے ایسے نہیں ہو سکتا یہ لیڈر بن جائے ہمارا اور ایک ہم پیر صاحب کو بھی، جیسے کوئی مشہور پیر صاحب رکھ لیں اپنے لیے بچاؤ کے لیے، جیسے مطلب ان کو بولیں یار وہ آپ ہمیں آخرت میں آپ ہمارے اس بیچارے کی حیثیت کیا آپ کی لائف میں؟ پیر صاحب کی صرف آپ دعا کرائیں گے اس سے ہم یہ تو بس. اور کبھی دعا پوری ہو گئی تو چلو جو نا مٹھائی کا ڈبہ دے دیا اس کو، کبھی تو اس کو مسلح پہ مسلح دیتے رہتے بھائی تو خوب نمازیں پڑھ.
بس ہم کو نہ بولیے نماز کا، تو پڑھ. یہ دیکھیں اتنے سارے مسئلے رکھے اپنے پاس، کہتے ان کے کام صرف نماز پڑھنا ہے اور جو پڑھانا ہے بس. تسبیح بھی دیتے ہیں کہ فارغ ٹائم ہو تو اس میں تسبیح پڑھ لیں آپ. اور ٹوپیاں بھی دیتے ہیں کہ ٹوپی بدل بدل کے نماز پڑھیں آپ. لیکن آپ صرف نماز ہی پڑھیں. ووٹ نہیں دیتے. نہیں، ان سے ووٹ آپ نہ دیں. میں ووٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ ووٹ نہیں دیتے، سیاسی عمل میں حصہ نہیں لیتے، کیا وہ اپنے فیصلے، زندگی کے فیصلے کس سے پوچھ کے کرتے ہیں؟ وہ آپ دارالفتہ سے پوچھتے ہیں، کوئی نیا کاروبار کرتے ہیں، یار یہ میں کاروبار کر رہا ہوں، اس میں یہ ہرڈلز ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ مجھے کہنا ہے کہ ناجائز ہے، یہ کام جائز ہے، تو کیا جائز ہے میرے لیے؟ میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، فلاں عقیدے کے لوگ ہیں، فلاں جگہ کے لوگ ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو کیا میں نکاح میرا ہو جائے گا وہاں پر؟ طلاق کے اس طرح کے معاملات ہیں، میں کر لوں. جائیداد کے معاملات ہیں، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں جائیداد میں؟ میں کس سے ذرا سی بھی کہیں آپ کو ایج ملتا ہے اگر کہ قانون کچھ کہہ رہا ہے اور شریعت کچھ کہہ رہی ہے، آپ بولے یار قانون تو کیا میں تو ہے نا یار، شریعت کو تو پھر دیکھیں گے. چلو آپ قانون کے سائڈ لے کے اپنا کر لیتے، مرضی پوری کر لیتے ہیں اس سے. پھر امام کون ہوا؟ امام وہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. فالو جس کو کیا جاتا ہے وہ امام ہے، اور وہی قیامت کے دن ہمارے آگے کھڑا ہوگا، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو اب کس کو جیسے کچھ لوگ تو نہیں بھی دیتے نا ووٹ، تو کس کو کیسے فالو کریں، کیا کریں؟ اس کے لیے دارالفتہ میں رابطہ کیا کریں، کیا کریں؟ بھئی اپنے ہر معاملے میں ہم اچھا جو سیاسی عمل سے باہر ہے سمجھ لیں، جی تو اس کا تو پھر ان معاملات میں لینا دینا نہیں ہے. صحیح. وہ تو اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھے کہ اب اس کا معاملہ یہ آ گیا کہ وہ خالصتاً دینی معاملات میں چاہتا ہے کہ میری مدد ہو جائے، اور اپنے کاروبار کو وہ بھی دین سمجھتا ہے، اس کو نکاح شادی بیاہ کو بھی وہ دین سمجھتا ہے. اس طرح دیگر لوگوں سے تعامل کرنے کو، لین دین کرنے کو، خرید و فروخت کرنے کو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے شریعت کے دائرے میں رہ کے چلنا ہے. تو اب اس کا امام علاقے کا بڑا مفتی ہو گیا کہ وہ اس سے پوچھ کے چل رہا ہے کہ حضرت آپ بتائیے میں کیا کروں، کیونکہ جو ہمیں پیش نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، ہم آپ سے پوچھتے ہیں. اگر کوئی مذہبی پیشوا بنایا ہوا ہے تو جن سے وہ پوچھ کے چلتا ہے تو وہ امام ہے اس کا. علماء امام ہوئے، امام علماء، مفتی صاحب پھر علماء امام ہو گئے. یا پیر صاحب امام ہوئے. اگر وہ پیر صاحب کو فوقیت دیتا تو پھر پیر صاحب امام ہے. دیکھیں فوقیت کس کو دے رہا ہے وہ؟ اب پیر بھی تو دو طرح کے ہو گئے نا. ایک پیر صاحب کہتے ہیں بس تیری نمازیں میں پڑھ لوں گا اور میری نمازیں بس معاف ہیں، میں نے معاف کرا لی تھی، اب نہ تو پڑھ نہ میں پڑھوں، بس قوالی ہوگی، اپن تھوڑا رقص وقص کریں گے، اس میں ساری معاف ہو جاتی ہیں، آخر میں لنگر ہوگا پھر ساروں کی معاف ہو جائے گی. ایسے پیروں سے توبہ استغفر اللہ. یہ نہیں، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت سے ہٹ کے چلے وہ جہنم میں جائے گا. فیصلہ ہے نا یہ، سیدھی بات ہے. تو وہ اگر کوئی اس کو پیر مانتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ وہ جا کہاں رہا ہے بھائی، اس کا کون پیر ہے، اس پیر کا بھی تو کوئی پیر ہوگا نا. ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود سمجھ لیا، کہ ہر مشکل کام کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ کیا کہ چھوڑ دیتے ہیں. پردہ دل کا ہوتا ہے، نماز مکہ مدینے میں ہوتی ہے، لنگر یہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو مرید صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، اور باقی خدمتگار ہوتے ہیں، جو ان کے بچوں کے بھی مرید ہیں، پیر ہے نا، ان کے بچوں کے بھی مرید ہیں اور ان کے بچوں کے بھی مرید ہیں، اور 500 سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. ایسا کوئی پیر شریعت میں نہیں ہوتا بھائی. سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے گھر کے کسی فرد کو، اہل بیت میں سے کسی شخص کو اپنا جانشین مقرر کیا؟ نہیں کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا، ایسے ہی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، انہوں نے شورا بنائی، شورا نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، ان کی شہادت کے بعد شورا نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ ہے طریقہ کار، امامت کا طریقہ کار یہ ہے، خلافت کا طریقہ کار یہ ہے، تقوی اور نیکی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے طریقہ کار کہ بھائی وہ یہاں اہل ہو نا اہل ہو کوئی بھی ہو، بس بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، کچھ بھی ہے، وہ بڑا بن جاتا ہے۔ وہ اہل نہ اہل کون دیکھتا ہے یہاں پر؟ تو یہ چیزیں ہمارے اہل سنت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ثابت ہو چکی ہیں جب سے ہمارا شیرازہ بکھرا ہے مغلوں کے دور سے، جس کی وجہ سے حکومتیں ہمارے یہاں سے چلی گئی۔ ہم تو دنیا کے حکمران تھے یار، 1200 سال تک حکومت ہے ہماری دنیا پر، کیسے چلی گئی وہ؟ نہ اہلوں کے ہاتھ میں کام دینے سے۔ آپ ایک نہ اہل کو ایک ادارہ دے دیں، کوئی شعبہ دے دیں، وہ اس کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا، اسفل السافلین میں لے جائے گا اور فخر کرے گا۔ میرا سا پھر امام جو ہے نا وہ مفتی صاحب کو رکھے، جس کو یہ والا امام جو آخرت والا امام ہو، دیکھو عوام کا امام تو عالم ہی ہوتا ہے، عالم جیسے عالم ہو وہ بطور پیر ہو یا بطور قاضی ہو یا مفتی ہو، لیکن وہ جیسے عالم ہو، عالم باعمل ہو۔ بعمل ہو، اور اس سے پوچھ کے کریں گے تو اب وہ اس کا مطلب دیکھیے ہماری شریعت تو بالکل واضح ہے، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں تو وہ کام پوچھنے کا ہوتا ہے جو بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور ہماری ڈیپلی اس پہ نظر نہیں ہوتی، تو وہ ہم پوچھ لیتے ہیں وقت کے، بھائی کوئی جو نا بڑا ہے اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت اس معاملے میں ہم کیا کریں، کیونکہ دین کا معاملہ اتنا واضح ہو چکا ہے۔ نماز پانچوں سب کو پتہ ہے، روزے کا پتہ ہے، حج کا پتہ ہے، زکوٰۃ کا پتہ ہے، اچھا لوگوں سے حرام حلال کا پتہ ہے، تجارت کی جو نئی نئی اقسام آتی ہیں ان پر فتاوی آ جاتے ہیں، ہر وقت آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرپٹو پہ آیا ہوا ہے، دیکھیں پہلے تھا وہ جو کیا وہ تھی کمپنیاں تھیں شنگ پنگ پتہ نہیں کون کون سی، وہ جو لوگوں کا ٹری بناتی تھی اور مال لے کے بھگ جاتی تھی، تھا نا کیا تھا، اس طرح کی تھیں کچھ کمپنیاں ایسی کہ جو لوگوں کے مال کو اس طرح کر کے لیتی تھیں۔ اچھا قسطوں پہ لینا ہے اس کا فتویٰ موجود ہے، بلڈنگ میں آپ نے صرف فائل کو بیچنا کیسا ہے، پراپرٹی میں کام کیسے کرنا ہے، سب موجود ہے، آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ تو یہ سب اس پہ عمل کرے گا تو پھر تو میں پوچھ رہی رہا ہوں کہ پھر یہ تو نہیں لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ کسی کو کوئی امام نہیں ہے تو پھر وہاں کیا ہوگا، کسی امام کوئی امام پکڑنا، بھائی ہمارا امام ہم سے بڑا عالم ہے، جی جی جی، ہمارا امام ہم سے بڑا عالم ہے، اس کا امام اس سے بڑا عالم ہے، اچھا، اس کا امام اس سے بڑا، جو جس کو فالو کر رہا ہے وہی وہ اس کے ماتحت ہے۔ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے یہ بزرگوں نے جو کتابیں اس وقت فتاوی ہمارے پاس ہیں یہ حوالوں کے ساتھ ہے، وہ آج سے 400 سال پہلے کی کتابوں کے حوالے دیں گے۔ اچھا ان کتابوں میں جو 400 سال پہلے کی کتابیں ہیں ان میں جو حوالے ہیں وہ آج سے 800 سال پہلے کی حوالے ہیں، یعنی ان میں جو حوالے ہیں وہ آج سے 1200 سال پہلے کے حوالے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ امام اعظم کا قول ہے۔ تو ہمارا امام انڈائریکٹ کون ہوا؟ فقہی معاملات میں امام اعظم ہو گئے، کیونکہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے دین پہ چلنا ہے تو میرے لیے دینی امام ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جو سلوک کے اندر آتے ہیں، طریقت کے اندر آتے ہیں، ایک تو شریعت کا اس کا ایک امام ہو گیا، ایک عالم دین ہو گیا، لیکن اس عالم دین کو باطن کے معاملات نہیں پتہ، ہاں شیخ صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ طریقہ، تو اب دو امام ہو گئے، ایک طریقت کا امام، ایک شریعت کا امام۔ ڈزنٹ میٹر، پھر کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کے
کورس میں فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، میتھس بھی ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر سائنس بھی ہے، اس طرح آگے بھی بہت سارے ہیں. جیسے میڈیکل میں جائیں تو وہاں پہ ہر ایک کا الگ الگ استاد ہے نا. ہر فن کا امام الگ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہر فن کا امام الگ ہے، لیکن وہ اس فن کی حد تک ہے. اوورآل ایک امام جو کہ سب کا امام ہوتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے. وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہم اس میں حصہ لے کر اپنے آپ کو گناہ گار کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم دیں تو پہلے دیکھ لیں بھئی، اگر ووٹ دینا تو بھئی ایسے کو دے دیں کہ ہم چاہے وہ جیتے نہ جیتے، ہم اس کو دیں کہ بھئی یہ کم سے کم نیک آدمی ہے. صلاۃ و سنت ووٹ دینا تو چاہیے، کیونکہ آج اچھا آدمی کھڑا ہوا ہے، بھلے نہ جیتے ہم جیتے امپاورمنٹ تو کریں نا اس کو، ہم اپنا حق ادا کر دیں، باقی وہ نصیب میں ہے. اور آج کل کے حالات تو بچوں کو اب تو گلوبل پولیٹکس کا پتہ ہے کہ کہاں سے یہ نیا بہتی ہے اور ندی بہتی ہے، اور اس میں کون کون سی نیا چلتی ہے اور کون کون پار لگتی ہے، کون کون سی ڈوبتی ہے، سب کو پتہ ہے. بس کوئی اوپن سیکرٹ ہے. ہاں پہلے ہی پتہ ہے، الیکشن پہلے پتہ ہے، پہلے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اب کی بار کس کی باری. تو یہ سارے قیامت کے دن اپنا حساب دیں گے، سب دیں گے، کیونکہ ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑے ہوں گے. نہ کسی کے سر پہ کوئی پگڑی ہوگی، نہ کسی کے سینے پہ کوئی وردی ہوگی، بیج ہوں گے، نہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اسٹیئرنگ ہوگا کسی کا، نہ کوئی کاروبار فیکٹریوں کا اس ٹائم مالک ہوگا. اپنے اعمال کا جواب دیں گے سارے. امت کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، جو بھی صاحب اختیار تھے انہوں نے کیا کیا. جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ڈرا کرتے تھے کہ میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، ہاں تو باقی کس گنتی میں ہے؟ حساب نہیں ہوگا کیا؟ حساب سب کا ہے. اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کا دن رکھا ہے، ایک دم تسلی سے حساب ہوگا. 50,000 سال گنتے گنتے مر جاؤ، ایک ایک فرد کا حساب ہوگا، حتیٰ کہ جانوروں کا حساب ہوگا. آپ کو شاید سننے میں پہلے نہ سنا ہو آپ نے، یا ہو سکتا سنو. اگر سینگ والی بکری نے دنیا میں کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو ان دونوں کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا سامنے، اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا اب تو اس کو سینگ مار، وہ اس سے اپنا بدلہ لے گی، پھر دونوں کو مٹی کیا جائے گا. اس سے پہلے نہیں. ہاں ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو وہاں کا تو معاملہ بالکل الگ ہی ہے. اور جتنا وہ چاہے تو بے حساب بخش بھی دے، بخشے گا، کروڑوں کو بخشے گا بے حساب. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. لیکن کہتے کہ نا کہ ٹرائی فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. یہ بھی ضروری ہے کہ بہترین کی کوشش کرو اور بدترین کے لیے تیار رہو. کہ اگر یہ بدترین حالات پیش آ گئے، یعنی ہمارا حساب ہو گیا، تو ہمارے لیے بدترین حالت ہے یہ کہ اب ہم کریں گے کیا. اس کی پریپریشن کریں، ہوپ فار دا بیسٹ، اور امید رکھو بیسٹ کی. یا اللہ تو مجھے بے حساب بخش دے تو تیرا کیا جاتا ہے، تو مالک ہے، تو مجھے لگتا ہے تو مجھے بے حساب ہی بخشے گا. اچھے سے اچھی امید رکھیں، کیونکہ وہ اچھا ہے، اس سے اچھے کی امید ہے. اور ہم برے تو اگر میری والی ہو گئی تو حساب دینا پڑے گا، تو اس کے لیے تیاری کر لیں. یہی اس کو کہتے ہیں الخوف والرجاء. الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. کہ اللہ کی رحمت کی امید ہو اور اپنے اعمال پر پکڑے جانے کا خوف ہو. یہ دونوں چیزیں ہیں. جس کو خوف نہیں ہے پکڑا جائے گا، یہ بات ہے. اور جس کو امید نہیں ہے مارا جائے گا. اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے.
مایوسی کفر ہے. اور جس کو صرف امید ہے, خوف نہیں ہے, اللہ اس کو خوف دکھائے گا, خوف میں ڈالے گا اس کو کہ تو دنیا میں بے خوف تھا, دیکھ تیرے کو خوف سے آج واسطہ پڑے گا. یہ ہیں, یہ میں احادیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں.